ابراہیم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے عرفان بھائی؟ الحمدللہ۔ کہاں سے آ رہے، کہاں جا رہے؟ میں ایسے تھوڑا راؤنڈ لگا رہا تھا اور ذرا گھر پہ جا رہا ہوں۔ آپ یہاں پہ کھڑے کسی کا ہاں، انتظار ایک دوست آ رہے، ان کے انتظار میں۔ ابراہیم بھائی میرے کو آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے۔ کافی ٹائم سے پوچھنا تھا لیکن نہیں پوچھ پایا۔ کافی ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کو کہ لوگ آج کل ہے نا بہت زیادہ ایک دم گھمنڈی ہو گئے اور ایٹیٹیوڈ زیادہ لوگوں کو ہو گیا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کے بات کے طریقے میں نا کچھ زیادہ ایک دم غرور لگتا ہے۔ تو میرے کو آپ تھوڑا بتائیے کہ حدیث کی روشنی میں اس کے اندر کیا معاملہ ہے، تھوڑا کچھ بتائیے مجھے۔ جی عرفان بھائی دیکھیے، جس نے کی انا وہ ہوگا فنا۔ جی انا مطلب تکبر، ایٹیٹیوڈ، گھمنڈ۔ جی اور قرآن شریف کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے بندے پسند نہیں ہیں، یعنی جو کسی بھی بات پر اترائے، بلکہ رب تعالیٰ نے تو یہاں تک حکم دیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرَاضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، ورنہ بہت سے لوگ کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بالکل اس طرح سینہ تان کے چلتے ہیں، یعنی بالکل ایک انا کا پتلا بن کر۔ تو دیکھیے تکبر یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں۔ شیطان مردود نے جنت میں تکبر ہی کیا تھا نا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، قرآن شریف میں پورا بیان موجود ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اچھا ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنے۔ آگ کا کام ہے اوپر جانا اور مٹی کا کام ہے نیچے آنا، یعنی اوپر بھی پھینکو تو نیچے آتی ہے۔ تو اس نے وہاں تکبر، ایٹیٹیوڈ دکھایا، تو رب تعالیٰ کو پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہمیشہ کے لیے اسے لعنتی قرار دے دیا، اس کے سر پہ لعنت کا توق ڈال دیا، ہے نا، اسے ڈگری مل گئی شیطان مردود کی۔ تو یاد رہے کہ شیطان جنت میں تھا لیکن تکبر کیا تو دنیا میں پھینک دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا۔ تو آج بھی اگر کوئی تکبر کرے، گھمنڈ میں چور رہے، تو پھر وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایٹیٹیوڈ ہے نا جو بندہ دنیا میں کرتا ہے اسے لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، بہت لوگ کہتے ہیں ارے وہ فلاں تو بالکل گھمنڈ میں رہتا ہے، تو لوگ بھی ایسے شخص سے دور جاتے ہیں۔ اچھا جو بالکل عاجزی و انکساری کا پیکر رہے، اخلاص سے لوگوں سے محبت سے بات کرے، تو دیکھیے لوگ اس کے قریب رہتے ہیں، لوگ اس سے دوستی بھی کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور جو تکبر میں رہتا ہے، اگر وہ کسی محفل میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ابھی آ گیا، اب بالکل آنے کے بعد گویا نواب بنے گا، ہے نا، اب آ کر ایک جگہ بیٹھے گا تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ تو اب تکبر آتا کیوں ہے؟ تو ایک تو علم کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس دینی علم ہو یا پھر دنیاوی علم ہو، انسان تکبر کرتا ہے کہ میرے جیسا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے نا، وہ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر کسی کو علم کا تکبر ہو تب بھی وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ علم آنے کے بعد تو بندے کے اندر اور زیادہ عاجزی آنا چاہیے۔ لیکن آج الٹا ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم آ جائے دین کا یا دنیا کا، تو وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، حالانکہ علم روشنی ہے، پتہ یہ روشنی میں آنے کے بعد تو انسان سکون کی سانس لیتا ہے، لیکن آج الٹا ہو رہا ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ انسان تکبر کس بات کا کرتا ہے پتہ ہے؟ حسن کا، خوبصورتی کا۔ اگر کوئی اسمارٹ ہے دکھنے میں، اگر کوئی لڑکی بیوٹیفل ہے، اگر دکھنے میں اچھی نظر آئے، تو پھر وہ اس پر بھی تکبر کرتے ہیں، کہہ رہے میری جیسا کوئی نہیں۔ اچھا لڑکیاں بھی پھر دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر معاذ اللہ چڑھاتی ہے، یا پھر لوگ نام رکھتے دیکھو، یا ماں باپ بھی فخر سے کہ میری بیٹی دیکھو ایسی دکھتی ہے، فلاں تیری بیٹی کیسی ہے، تو ایک دوسرے کو پھر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لڑکے بھی کالج میں آپ دیکھو یا اور بھی بہت ساری جگہ دوستوں کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کا مذاق مسخری اڑاتے ہیں، ہے نا، کہ تو ایسا دکھتا ہے، وہ ایسا ہے، اور اگر خود تھوڑا سی اچھے نظر آئے تو پھر نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو یاد رہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا، سارے نبیوں کا امام، لیکن اس بات پر میں فخر نہیں کرتا بلکہ اپنے مولا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مجھے اور آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کیا جیسا ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ بہت سے لوگ کو اپنے نسب کا بھی تکبر ہوتا ہے، یعنی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ جیسا آپ دیکھیے انسان اگر کوئی سید ہے تو یقیناً سید صاحب کا مرتبہ بہت بلند ہے،
لیکن سید ہونے کی بنا پر اگر کوئی تکبر کرے تب بھی وہ بندہ گناہگار ہوگا نا. کہ اگر وہ یہ سوچے کہ فلاں یہ سرنیم والا، فلاں یہ سرنیم والا، میں اس کو کیوں عزت دوں، میں اس کو کیوں اہمیت دوں، میرے سامنے اس کی کیا امیج ہے، تو یہ بھی غلط ہے میرے بھائی. اچھا اسی طرح بہت سے لوگوں کو پیسوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، پیسوں کا. اچھا آپ دیکھیں پیسے والا تو قارون بھی تھا، فرعون بھی تھا، لیکن پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ تو پیسہ آپ کے پاس میں کتنا بھی ہو، کیا آپ قبر میں وہ پیسہ لے جائیں گے؟ نہیں. تو پیسوں کا بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بہت سے لوگوں کو اس بات کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یعنی اگر وہ کسی عہدے پر ہو، کسی ان کا ہائی اسٹیٹس ہو، تو وہ اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے بھی تکبر کرتے ہیں کہ میرا جو مقام، میرا جو مرتبہ ویسا کسی اور کا نہیں ہے. تو یاد رہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی بات کا تکبر نہیں ہونا چاہیے. مجھے کہ یہاں بزرگ کا واقعہ یاد آیا، بڑا پیارا واقعہ، مختصر عرض کروں کہ بزرگ ہمیشہ آپ کبھی اپنی زبان سے میں کا ورڈ استعمال کرتے نہیں تھے، کبھی میں کہتے نہیں تھے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ایک نوجوان نے چاہا کہ میں ان کے منہ سے میں نکالوں گا، تو کیا کیا پتہ ہے؟ ان کے پاس پہنچا اور ان سے سوال کیا کہ اچھا حضرت ابلیس کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اب آپ سمجھ رہے؟ اس نے بھی میں کہا تھا نا، تو اس نے سوچا کہ یہاں یہ حضرت بول دیں گے، تو اس نے کہا تھا میں، کہ میں ہوں، ہے نا. لیکن اب اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کیا ذہانت دیتا ہے. آپ دیکھیے اس نے سوال کیا، پھر نماز کا وقت ہوا، آپ نے کہا بیٹا نماز پڑھو، نماز کے بعد جواب دو. جیسے ہی نماز بجماعت ہوئی، نماز کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے مقتدیوں کی طرف دیکھا، پھر آپ نے کہا کسی نے سوال کیا تھا کہ شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا، وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ شخص جس نے سوال کیا، نوجوان، وہ اٹھا اور اس نے کہا حضرت میں. کیا کہا؟ حضرت میں. تو آپ نے کہا بس اسی نے اس کو جنت سے نکالا. کیا کہا؟ اس نے بھی کہا تھا میں. بات سمجھ رہے؟ آپ نے اپنی زبان سے میں نہیں نکالا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں. آپ نے سوال کیا کہ کون ہے جس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا، تو اس نے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہا میں. تو آپ نے کہا بس یہی جملہ تھا، یہی لفظ تھا جسے جنت سے شیطان کو جس کی وجہ سے نکالا گیا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، انسان کے پاس میں علم آ جائے، حسن آ جائے، دولت آ جائے، انسان اگر کتنا ہی اونچے حسب نسب والا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے اندر اگر ایٹیٹیوڈ، گھمنڈ آ جائے نا، تو پھر وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے اولیاء کرام کی زندگی، غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کے اندر کتنی عاجزی تھی. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ غریبوں سے کتنی محبت کرتے. سوچیے اتنے بڑے ولی، ہندوستان کے راجا ہونے کے باوجود، لیکن آج ہمارے یہاں معاشرے میں ذرا سی 2 کلاس زیادہ پڑھ لے، اگر ذرا سے دکھنے میں تھوڑے سے اچھے نظر آئے، تو انسان نہ جانے اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا ہے. تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں عاجزی کا پیکر بنائے، اللہ ہمارے اندر سے تکبر، ایٹیٹیوڈ کو دور فرمائے. آمین آمین. آپ کی اتنی ساری باتیں بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ ابراہیم بھائی. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.